کیا آپ کے بچے بھی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا ابھی تک مستقل ناراض ہیں ایک دوسرے سے؟ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ بچوں کی آپس کی لڑائی اور ناراضگی ختم کروانے کے لیے آج میں آپ کو 10 انتہائی سادہ سے طریقے شیئر کروں گی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق چھوٹے بہن بھائیوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا ان کی دماغی نشوونما پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، مگر اس لڑائی جھگڑے کے ساتھ انہیں یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ آپس کے معاملات اگر بگڑ جائیں تو انہیں ٹھیک کیسے کرنا چاہیے اور سمجھوتا کیسے کرنا چاہیے۔ پیارے معنی ساتھیوں، بچوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اگر بگڑ جائیں اور انہیں ان معاملات کو ٹھیک کرنے کا پتہ نہ چلے تو لڑائی لمبی ہو جاتی ہے، اور بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو معاملات سلجھانے کی سمجھ نہ ہونے کے باعث جب وہ اپنے بہن بھائیوں سے خفا ہوتے ہیں تو کئی سال ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ پیارے منی ساتھیوں، اس ویڈیو میں والدین کے لیے چند ایسی سادی تراکیب شامل کر رہی ہوں جس سے وہ بچوں کی آپس کی لڑائی کو ختم کروا سکتے ہیں اور ان میں سمجھوتا کرنے اور معاملات کو از خود درست کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بچوں کو کہانیوں کے نتائج بتائیں۔ ان کہانیوں کے علاوہ بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کی کہانی بھی سنائیں اور بتائیں کہ کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد سب کو معاف کر دیا تھا، اور کیوں وہ کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ پیارے معنی ساتھیوں، پوائنٹ نمبر 2 دیکھتے ہیں، جرمانہ باکس اور جاب باکس۔ پیارے معنی ساتھیوں، بچوں کے لیے ایک ڈبہ مختص کریں اور انہیں بتائیں کہ اگر انہوں نے آپس میں لڑائی کی تو ایک دن کا جیب خرچ جرمانے کے طور پر ادا کرنا پڑے گا، اور اگر بچوں کو جیب خرچ نہیں ملتا تو ایک ڈبے میں کاغذوں پر مختلف کام لکھ کر ڈبہ بھر دیں، اور اگر وہ آپس میں جھگڑا کریں تو انہیں ڈبے سے ایک پرچی نکالنے کا کہیں اور گھر کا جو بھی کام اس پرچی پر لکھا ہو ان سے وہ کروائیں۔ اس طریقے سے ان کی لڑنے کی عادت ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر ختم ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 دیکھتے ہیں، بچوں سے خط لکھوائیں۔ اگر بچے آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک دوسرے کی شکایت لے کر آ رہے ہیں تو دونوں کو ایک ایک خالی پیپر دے کر اپنے اپنے جذبات اور احساسات لکھنے کا کہیں، اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کو کہیں کہ وہ اپنے جذبات کو آپ کے سامنے بلند آواز میں بیان کریں۔ اس عمل سے بچوں کو محسوسات کا خود بھی پتہ چلے گا اور وہ بات کو بڑھا چڑھا کر کرنے کے عمل سے بچیں گے، اور اگر لکھنا پسند نہیں کرتے تو وہ کوشش کریں گے کہ لڑائی سے بچیں تاکہ انہیں لکھنے کی کوفت گوارا نہ کرنی پڑے۔ پوائنٹ نمبر 4 دیکھتے ہیں، بچوں کو علیحدہ علیحدہ وقت دیں۔ بچوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ وقت گزارنا اور ان کی دلچسپیوں میں شامل ہونا دوسرے بچوں میں تھوڑا حسد پیدا کر سکتا ہے، مگر اگر سب کو برابر وقت مل رہا ہے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بڑی اہمیت ہے اور ان کے والدین ان پر توجہ دیتے ہیں اور ان سے باخبر رہتے ہیں، چنانچہ وہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کو علیحدگی میں جواب دینا ہونا پڑے۔ اس عمل سے بچوں کے درمیان آپس میں ایک اچھا فاصلہ بھی قائم ہوگا جو ان کی ذہنی نشوونما کے لیے ضروری ہے، لیکن والدین ہمیشہ کوشش کریں کہ مساوات قائم رہے۔ پیارے معنی ساتھیوں، پوائنٹ نمبر 5 ہم دیکھنے جا رہے ہیں، کسی ایک بچے کا بلا وجہ دفاع نہ کریں۔ جب آپ کسی ایک بچے کا دفاع کرتے ہیں اور دوسرے کو ڈانٹ پلاتے ہیں تو اس ڈانٹ کھانے والے کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ اسے پسند کم کیا جاتا ہے، لہٰذا بچوں کو ان کے آپس کے مسئلے خود سلجھانے دیں اور انہیں بتائیں کہ ایک دوسرے کی ضروریات کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 دیکھتے ہیں، بچوں کے پزل۔ بچوں کے لیے ایسے پزل کھلونے وغیرہ خریدیں جسے وہ مل کر حل کر سکیں، اور بچوں کو ایسے کھیل کھیلنے کے لیے دیں جسے وہ مل کر کھیل سکیں۔ اس سے ان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی قوت پیدا ہوگی۔ پیارے منی ساتھیوں، پوائنٹ نمبر 7 دیکھتے ہیں، بچوں کو اکٹھے باہر لے کر جائیں۔ بچوں کو پارک وغیرہ میں لے کر جائیں اور ان کو جسمانی مشقت والے کھیل آپس میں کھلوائیں، جیسے فٹ بال، کرکٹ وغیرہ۔ اس سے جہاں ان کے اندر موجود انرجی پازیٹیو کاموں میں خرچ ہوگی، وہاں وہ تھکاوٹ کے بعد لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے، سیر و سیاحت۔ بچوں کے ساتھ سیر و سیاحت بچوں کی ذہنی نشوونما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے جب اکٹھے کسی مقام کی سیر کے لیے جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے زیادہ قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 دیکھتے ہیں، بچوں کی تعریف۔ پیارے معنی ساتھیوں، والدین کا بچوں کے اچھے کام کی تعریف کرنا
بہت ضروری ہے۔ اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے بچوں میں بھی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کچھ اچھا کریں تاکہ ان کی بھی تعریف ہو۔ پوائنٹ نمبر 10 دیکھتے ہیں، بچوں میں سوچنے کی قوت، ڈیپ تھنکنگ۔ بچوں کو ان کے کاموں پر غور کروائیں اور انہیں خود سے سوچنے دیں کہ کوئی کام ٹھیک ہے یا غلط۔ ایسا کرنے سے بچوں کو مختلف چیزوں اور معاملات کا پتہ چلے گا کہ اسے ٹھیک طرح کیسے سر انجام دینا ہے اور غلطی سے کیسے بچنا ہے۔ پیارے مانی ساتھیوں، آپ کو ان سب ٹپس میں سے کون سا پسند آیا اور آپ نے کس پہ اپنے بچوں کو عمل کروایا، مجھے کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے یوزفل ٹپس ہیں جو آپ اپنے بچوں پر اپلائی کرتے ہیں تو مجھے بھی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، انہیں راہ راست پر رکھے، اپنے دین کا داعی بنائے اور ان سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، اور ہمیں بھی ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ پیارے مانی ساتھیوں، یہ گرمیوں کی چھٹیاں آج کل ہوئی ہیں تو آپ یہ ٹپس ضرور دوسروں سے شیئر کیجئے، اور زیادہ بیٹر یہی ہے کہ میں پیرنٹنگ ٹپس پہ کچھ ویڈیوز بناتی رہتی ہوں، تو آپ یہ چینل دوسروں سے بھی سبسکرائب کروائیے جن کے آپ خیر خواہ ہیں، تو اس کا فائدہ ان کو بھی یہی ہوگا کہ بر وقت نوٹیفیکیشن سے وہ بھی اچھی اچھی ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اسلامی کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت سی دعائیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔